बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ZSC डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद जाहिद स्टीव चौधरी। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के डिप्टी कंट्रोलर न्यूज़, सीनियर रिपोर्टर, सीनियर एंकर पर्सन मियां मोहम्मद समी से करवाने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। नाज़रीन, मियां मोहम्मद समी से मेरा इंटरव्यू लेने का मकसद ये है कि बहुत से लोग उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। आज मैं अपने इंटरव्यू में मियां मोहम्मद समी से उनकी इब्तदाई ज़िंदगी, इब्तदाई तालीम, कॉलेज के ज़माने, यूनिवर्सिटी के ज़माने के हालात के बारे में मालूम करूँगा, और फिर ये कि किस तरह वो शोबा सहाफ़त में आए और उनकी पेशा वराना ज़िंदगी के अहम वाक़यात कौन से हैं। नाज़रीन, अब मैं मियां मोहम्मद समी से सवालात का आगाज़ करता हूँ। सर, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएँ। आपका आबाई इलाका कौन सा है, कहाँ पैदा हुए, और आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, फिर किस कॉलेज और किस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की? मैं बेसिकली एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मेरा जो ख़ानदानी पेशा है वो ज़मींदार ही है। और लेकिन यह है कि मेरे वालिद जो हैं वो अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, तो वो लाडले भी थे, पढ़ लिख गए, तो उन्होंने ज़मींदारा नहीं किया। और जब वो पढ़ लिख गए तो वो इंजीनियर बन गए, उन्होंने नौकरी की। तो जहाँ भी उनकी नौकरी रही है वापडा में, क्योंकि वो मुलाज़म थे, तो वापडा में मुख्तलिफ़ जगहों पे उनकी डिप्यूट रहे, तो इसलिए कोई मेरी तालीम एक जगह नहीं हुई। आबाई इलाका जो है वो मेरा ज़िला शेखुपुरा है, अब वो ज़िला ननकाना बन गया है। उसको ननकाना की और शेखुपुरा की एक तहसील है शाहकोट, वो मेरा आबाई इलाका है। अभी भी वहाँ मेरे फैमिली के लोग जो हैं, मेंबर जो हैं वो रहते हैं। लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि वालिद साहब की जॉब थी, तो वो मुख्तलिफ़ जगह ट्रांसफ़र होते रहते थे, तो वो जहाँ पे इस्लामाबाद में जब ट्रांसफ़र हुए तो 79 से मैं इस्लामाबाद में हूँ। मेरी स्कूलिंग यहीं हुई है। ये 6 रोड पे स्कूल है मेरा, फेडरल गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल नंबर, अब मुझे उसका नंबर भी भूल गया, लेकिन ये है कि अब नाम भी तब्दील हो गया। ये 6 रोड पे है, पेट्रोल पंप है, उसके साथ ही वो स्कूल है, सामने ग्राउंड है। तो वहाँ मैंने तालीम हासिल की है। मेरे जो हैं बहुत सारे मैट्रिक के क्लास फेलो अब कहीं कहीं चले गए हैं। उसके बाद स्कूल के बाद मैं एचएड कॉलेज से मैंने अपना जो कॉलेज का टर्न्योर है, ग्रेजुएशन वगैरह वहाँ से की है। और मेरा जो मास्टर है बेसिकली वो है इकनॉमिक्स में। मेरा सब्जेक्ट शुरू से कॉलेज में रहा है मैथ्स स्टैट इकनॉमिक्स। ये उस ज़माने में एक बड़ा मकबूल कम्बिनेशन था सब्जेक्ट का। जैसे आजकल आप देखते हैं कि जी आईटी का पिछले दिनों था जी, किसी ज़माने में जो डॉक्टर बनते हैं वो साइंस का शोबा बहुत ज़्यादा लोग मैट्रिक में रखते थे, फिर उसी में आगे तालीम हासिल करते थे। तो जिस ज़माने में मैं था उस ज़माने में ये मैथ्स स्टैट इकनॉमिक्स बड़ा रूज था इसका, तो मैंने भी ये तीनों सब्जेक्ट पढ़े, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मेरे पास ख्वाहिश थी मेरी, मैं स्कूल कॉलेज के ज़माने में ना थोड़ा लिखने लिखाने की तरफ मेरा शुरू से रुझान था। शायरी भी की है और अफसाने भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी, तो अदबी हलकों में भी उठना बैठना था। तो कॉलेज के ज़माने में मैंने लिखना स्टार्ट किया मुख्तलिफ़ मैगज़ीन के लिए। और जंग का एक मैगज़ीन छपता था, मिडवीक मैगज़ीन, 16 पेज का, बुध वाले दिन उसकी इशाअत होती थी, तो उस पर मैंने कॉलेज के ज़माने से लिखना शुरू किया। उसका जो फ़ीडबैक आया ना, उसने मुझे सहाफ़त की तरफ मबजूल किया, मेरी तवज्जो दिलवाई, और मैं सहाफ़ी बनना चाहा मैंने कि ये पढ़े लिखों का काम है, तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं जो है इस शोबे की तरफ आऊँ। मेरी फैमिली में कोई बंदा इस शोबे की तरफ नहीं था, बल्कि एक अरसे तक मैं सहाफ़त से मुंसलिक था। तो मेरे वालिद साहब समझते थे मैं ऐसे ही सड़कों पे घूमता फिरता हूँ और कोई मेरा काम नहीं है। तो हमारे पड़ोसी थे हाफ़िज़ अब्दुल खालिक साहब, NNI के बानी थे, एडिटर थे, अखबारों में मुख्तलिफ़ जगह काम किया उन्होंने, सहाफ़ी रहे हैं। तो वो खड़े थे वालिद साहब के साथ, तो मैं जुमे का वक्त था, जुमा पढ़ के आ रहे थे, तो जुमा पढ़ के जब निकले हैं तो वो घर के सामने आमने सामने हमारे घर थे, वो खड़े हो गए। तो वालिद साहब ने ऐसी ही बात की कि जी, क्योंकि वो साफ़ी थे, उन्हें पता था, उन्होंने कहा कि ये भी सहाफ़त करता है। तो हाफ़िज़ अब्दुल खालिक साहब ने मेरे वालिद साहब को ये बावर कराया कि नहीं, ये बहुत अच्छा सहाफ़ी है और मेहनती है और काम कर रहा है और इसकी भी कोई पहचान है। उस दिन मेरे वालिद को एहसास हुआ कि ये सहाफ़त भी कोई शोबा है और ये मेरा जो बेटा है ये कोई काम कर रहा है। तो बहरहाल ये है कि वो तालीम, फिर ये है कि ग्रेजुएशन के बाद मैंने कोशिश की, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में गया एडमिशन जमा कराने के लिए। तो मेरी प्रायोरिटी, मैं असल में बेसिकली फ़ोटोग्राफ़ी का भी शौक़ था और ये पेंटिंग्स वगैरह का भी, तो मैं फ़ाइन आर्ट्स के शोबों में तालीम हासिल करना चाहता था। और शायरी वगैरह की वजह से मैं उर्दू में MA करना चाहता था या MA फ़ाइन आर्ट्स करना चाहता। मैंने वहाँ जाके जब MA फ़ाइन आर्ट्स में अपने एडमिशन फॉर्म जमा कराया तो उन्होंने कहा जी आपने BA में फ़ाइन आर्ट्स नहीं पढ़ी तो हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। तो मेरे पास अल्टीमेटली चारा यही था कि जी वो जो सब्जेक्ट पढ़ा वो उसके नंबर भी मेरिट में शामिल होते थे दाखिले में।
تو مجھے وہاں پہ پھر اکنامکس میں ایڈمیشن ملا، تو میں نے اپنا ماسٹر اکنامکس میں کیا۔ اکنامکس میں ماسٹر کرنے کے بعد میں نے جو ہے نا وہ صحافت کی طرف کیونکہ میرا رجحان تھا، تو میں نے کہا میں نے صحافی بننا ہے۔ جب میں اکنامکس میں ماسٹر کر رہا تھا تو میرے ایک دوست صحافی جو تھے انہوں نے مجھے کہا کہ جی، میں نے انہیں کہا یار میں صحافت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یار کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹر کر لیں، آ جائیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر میں نے اکنامکس کے ماسٹر کرنے کے بعد میں نے اخبار جو سب سے پہلا جوائن کیا وہ مرکز اخبار تھا، جہاں اسلام آباد سے بلند مرکز سے نکلتا تھا۔ اب تو وہ ہے لیکن چل رہا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں، بیچ میں بند بھی ہو گیا، چلتا رہا۔ تو اس وقت اسلام آباد سے ٹوٹل 5 اخبار نکلتے جب میں نے صحافت کی ہے۔ صحافیوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، ان میں مسلم اخبار، مرکز اور پاکستان ٹائم اسلام آباد سے، یہ 2 اخبار انگریزی کے تھے، اور 2 اردو کے اخبار جنگ اور نوائے وقت پنڈی سے چھپتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اخبار نہیں تھا، باقی سارے اخبار ہمارے بعد آئے ہیں۔ اور اس زمانے میں صحافت میں آنا جو ہے وہ بڑا ایک مشکل کام تھا۔ صحافت میں پہلے آپ کو 6 مہینے خواری کرنی پڑتی تھی، اس کے بعد جا کے کہیں آپ کسی ڈیسک پہ آپ کو کچھ 4 پیسے ملنا شروع ہوتے تھے، آپ ایک باقاعدہ صحافی کے طور پہ ریکگنائز ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے صحافت میں، اگر طالب علمی کے زمانے میں کالج میگزین میں بھی لکھتا رہا ہوں، کالج میگزین کے ٹائٹل بھی ڈیزائن کیا ہے۔ اگر وہ نہ کر رہا ہوتا تو شاید میں صحافت کی طرف میں نہ آتا، میں اکنامکس کے بعد کسی بینکنگ کے شعبے میں یا کسی ایسے شعبے میں، مارکیٹنگ کے شعبے میں کام کر رہا ہوتا۔ تو لکھنے لکھانے کا جو شوق ہے وہ مجھے صحافت کی طرف لے کے آیا۔ اگر مجھے لکھنے لکھانے کا شوق نہ ہوتا تو میں صحافت کی طرف نہ آتا۔ سر، آپ نے پیشہ ورانہ صحافت میں آنے کا فیصلہ کیسے کیا؟ کب صحافت کا آغاز کیا اور کس اخبار اور ٹی وی چینل سے اس کا آغاز کیا؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کالج کے زمانے سے جو لکھنے لکھانے کا شوق تھا اس نے مجھے صحافت کی طرف متوجہ کیا، اور میں صحافیوں کو، کیونکہ شاعروں کو، ادیبوں کو، تخلیق کاروں کو جو ہے وہ بہت اچھا سمجھتا تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، سوچ دیتے ہیں، لوگوں کو سوچتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کا رخ موڑتے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے میرا بھی یہ تھا کہ جی میں اس شعبے میں آؤں، تو میں پھر اس شعبے کی طرف آیا۔ اور پہلا اخبار جو میں نے جوائن کیا ہے وہ 1990 یا 91 میں، اگر ایگزیکٹ ڈیٹ یعنی، لیکن 90 کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں میں عملی صحافت میں آ گیا تھا، اور مرکز اخبار میں نے جوائن کیا تھا۔ سر، آپ بطور استاد کتنی یونیورسٹیوں میں پڑھا چکے ہیں؟ اچھا ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ صحافت میں جب میں آیا تو میرے بہت ہی اچھے ساتھی میرے ساتھ ہی آئے تھے، وہ بھی صحافت میں، متین حیدر۔ تو ہم نے 2-3 اداروں میں اکٹھے کام کیا۔ آج اس ادارے میں آپ بیٹھے میرا انٹرویو کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی متین حیدر میرا ساتھی رپورٹر رہا۔ تو اس نے پڑھانے کا آغاز کر دیا تھا نمل یونیورسٹی میں، جیسے ہی یہ ڈپارٹمنٹ بنا تو وہ بانی مطلب وہاں پہ وزٹنگ فیکلٹیز میں شمار ہوتا تھا۔ تو اس نے ایک دن مجھے کال کی اور مجھے کہا کہ یار ہمیں ایک بندہ چاہیے جو ڈیجیٹل میڈیا پڑھا سکے، نیا میڈیا۔ تو متین حیدر بیسیکلی میرا، چونکہ اس فیلڈ کی طرف، کمپیوٹر کی طرف جب سے میں صحافت گیا تو اس کی طرف رجحان تھا، اور میں نے بہت ساری ٹیکنیکس اور یہ چیزیں سیکھی ہوئی تھی۔ گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیزائننگ میں کر لیتا تھا، گرافک ڈیزائننگ کر لیتا تھا، اور آڈیو ویڈیو ایڈیٹنگ بھی میں کر لیتا تھا۔ تو مجھے وہ ایک نام انہوں نے دیا ہوا تھا .com رپورٹر مجھے کہتے تھے۔ تو وہاں پہ جو نمل میں اس وقت ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے وہ تھے ڈاکٹر امجد سرفراز، انہیں یہ نیا سبجیکٹ پڑھانے کے لیے جو ہے نا یہ کوئی بندہ چاہیے تھا۔ تو میرے ساتھ متین حیدر ساتھی نے ان کو کہا کہ جی ہمارا ایک دوست ہے جسے ہم .com رپورٹر ہے، اس کو بلاتے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جی نمبر دیا اور کہا جی ان سے جا کے ملیں۔ تو میں نہیں گیا ملنے کے لیے، میں نے کہا میں صحافت میں پڑھا کے کیا ایسی چیز ایڈ کروں گا کہ جو کوئی نئی چیز ہو، بہت سارے لوگ پڑھا رہے ہیں۔ تو جب میں گیا ملا ان سے تو انہوں نے کہا جی یہ سبجیکٹ پڑھانا ہے، تو میں نے اس کو چیلنجنگ جاب سمجھتے ہوئے میں نے وہاں پڑھانا شروع کیا۔ پہلے ہی دن میں گیا تو انہوں نے میرا وہاں پہ ڈیمو بھی لے لیا، مجھے نہیں پتہ لگا کہ انہوں نے میرا ڈیمو لے لیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ اپنا لے کے آئیں سی وی وغیرہ، میں نے سی وی دیا۔ بعد میں انہوں نے مجھے میرا کام دیکھ کے مجھے یہاں تک کہا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ دیں، ہم آپ کو یہاں پہ پرماننٹ امپلائمنٹ دیتے ہیں۔ تو میرا شوق تھا پڑھانا، میں نے اس شوق کے تحت ہی پڑھایا۔ اس کے بعد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، 2 یونیورسٹیوں میں پڑھایا۔ نمل یونیورسٹی میں نے کافی عرصہ پڑھایا، انٹرنیشنل یونیورسٹی میں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں میں نے 2 سال تقریباً پڑھایا۔ وہاں کے بھی میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں، نمل کے بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں، بہت چینلوں میں ہیں، اچھی پوزیشن پہ بھی بیٹھے ہیں، ایڈیٹرز، رپورٹر، اینکر، اور بہت سارے شعبوں میں ہیں، ملک سے باہر بھی ہیں، کچھ لوگ پی ایچ ڈی کر گئے ہیں، کچھ کو میں نے موٹیویٹ کیا کہ وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کریں، کیونکہ اس شعبے میں لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے، کم لوگ ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے 700-800 تو یہیں ہیں میرے اس ادارے کے اندر، میرے 10-15 اسٹوڈنٹ جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں اس ادارے کے اندر۔
تو یہ ایک الگ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچنگ میں بھی میں نے بہت انجوائے کیا اور بہت مزہ بھی آیا ٹیچنگ میں، اس لیے کہ آپ لوگوں کو کوئی نئی چیز دیتے ہیں، اور میں نے جن اسٹوڈنٹ کو پڑھایا وہ میری بہت عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی دیتے ہیں، کیونکہ میں نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو کچھ مجھے آتا تھا میں نے ان تک منتقل کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہی ایک ٹیچر کا کام ہے۔ سر، اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے کوئی اہم واقعہ ہمیں بتائیں۔ پیشہ ورانہ زندگی میں بہت سارے واقعات ہوئے کہ ہم اپنے سینئر ساتھیوں سے سنتے تھے، ہمارے ساتھ کورٹ رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں۔ الیاس چودھری صاحب ہیں، روزنامہ جنگ سے ریٹائر ہوئے ہیں بہت عرصہ، انہوں نے ابھی حال ہی میں کتاب بھی لکھی ہے سپریم کورٹ سے، تو ان سے ہم واقعات سنتے تھے کہ جنہوں نے بھٹو کی پھانسی کا کیس کور کیا، پنڈی میں یوں حالات ہوتے تھے یہ۔ تو میں جس وقت سپریم کورٹ، میری بھی ذمہ داری لگی ایک زمانے میں سپریم کورٹ کور کرنے کی، تو جب میں سپریم کورٹ کور کر رہا تھا ان دنوں میں بڑے ہی جو ہے نا وہ آئینی کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے، تو مجھے بھی موقع ملا۔ سپریم کورٹ حملہ کیس میں نے کور کیا ہوا ہے، جس دن حملہ ہوا اس دن میں بھی سپریم کورٹ میں تھا، میرے اور بہت سارے ساتھی ابھی بھی کر رہے ہیں، مطیع اللہ جان جی، اور ان میں راشد حبیب صاحب ہیں، ARY کے ساتھ ہیں آج کل بھی، وہ ایک ہمارے ساتھی تھے، وہ ڈان کے لیے کرتے تھے، پہلے مسلم کے ساتھ تھے، اس وقت مسلم کے ساتھ تھے، وہ آج کل BBC لندن میں ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس طرح سے اور بہت سارے کیسز، خاص طور پہ یہ جو نواز شریف کی بحالی کا کیس ہے یہ بھی ہم نے کور کیا تھا، بے نظیر کی جو حکومت ختم کی تھی سپریم کورٹ نے وہ بھی ہم نے کیا تھا۔ بہت ساری چیزیں جو ہے نا ایسے تاریخی واقعات جو کی ہیں ان گنت ہیں، اور وہ تاریخ کا حصہ ہیں، وہ ان پہ اوپر کتاب ہی لکھی جا سکتی ہے کہ جی یہ کیسے ہوئے، ماضی پیچھے کیا ہو رہا تھا اور سامنے کیا نظر آ رہا تھا۔ جسٹس شہزاد علی شاہ صاحب اس وقت تھے ہیڈ، جی چیف جسٹس، تو ان کو کیسے ہٹایا گیا وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے کی ساری باتیں ہیں، کیسے ریوولٹ اچھا مجھے سب سے جو اہم تاریخی وقت ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں شاید ہی کبھی ہو، وہ کور کرنے کا موقع ملا کہ ایک ہی دن میں سپریم کورٹ کے اندر 2 عدالتیں لگی ہوئی تھیں، ایک جسٹس صدیقی کی سربراہی میں اور ایک جسٹس شہزاد علی شاہ کی سربراہی میں۔ یہ بہت یونیک واقعہ ہے، یہ میرے خیال ہسٹری میں شاید ہی کوئی اور صحافی کلیم کر سکے، تو جو میرے ساتھ صحافی ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں جو اس وقت اس عدالتوں میں موجود تھے۔ ہمارے کچھ صحافی ایک عدالت میں موجود تھے اور کچھ ایک میں اس وقت جسٹس صدیقی کی عدالت میں موجود تھا۔ تو یہ ایک یونیک واقعہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 2 سپریم کورٹ لگیں اور اس دن میں سپریم کورٹ کے اندر موجود تھا۔ سر، آپ نوجوان صحافیوں کو، جو اسٹوڈنٹس کو جو شعبہ صحافت میں آنا چاہتے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نوجوانوں کو شعبہ صحافت میں کامیابی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں جب اسٹوڈنٹ کو پڑھایا بھی ہے تو سب سے پہلے تو میں جو بھی کوئی اسٹوڈنٹ میرا ہوتا تھا، جب میرے پاس 2 سیمسٹر آتا تھا تو میں اس سے پہلے یہی پوچھتا تھا کہ بھئی آپ صحافت میں کیوں آئے ہیں؟ صحافت میں اگر آپ کو لکھنے پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو صحافت آپ کا فیلڈ نہیں ہے۔ 2 سکل صحافت کے لیے چاہیے، جس بندے میں بھی ہو وہ صحافی بن سکتا ہے، اس کے لیے اس کی ایجوکیشن بھی میں سمجھتا ہوں ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک ہے لکھنے کی صلاحیت اور دوسری ہے بولنے کی صلاحیت۔ یہ 2 صلاحیتیں پروڈکٹیو صلاحیتیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں یکجا نہیں کی ہیں۔ کوئی بہت اچھا لکھ لیتا ہے، کوئی بہت اچھا بول لیتا ہے، بہت کم لوگ ہیں۔ شورش کاشمیری صاحب سے میں نہیں ملا، ان کے بارے میں سنتے ہیں جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا کہ وہ لکھتے بھی بہت اچھا تھے اور بولتے بھی بہت اچھا تھے۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی شاید صحافت کی زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں نظر آیا جو بہت اچھا لکھ بھی سکتا ہو۔ میں بہت اچھے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت اچھا لکھتے تھے لیکن بول نہیں سکتے، اور میں بہت ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت اچھا بول سکتے ہیں، انہیں کہیں یہی لکھ دیں وہ کاغذ پہ لکھ نہیں سکتے۔ تو یہ 2 خوبیاں ریکوائرڈ ہیں، ان میں سے کوئی ایک خوبی بھی اگر آپ کے اندر موجود ہے تو آپ اچھے صحافی بن سکتے ہیں۔ ہاں، تعلیم آپ کی صلاحیت کو پالش ضرور کرتی ہے، صحافی نہیں بناتی۔ صحافی آپ بائی برتھ ہیں، اگر آپ پیدائشی طور پر صحافی نہیں ہیں تو دنیا کی کوئی یونیورسٹی آپ کو صحافی نہیں بنا سکتی۔ صحافی جو نئے آنے والے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ ان کے اندر ایک خوبی ہونی چاہیے، کیوریوسٹی، تجسس، جاننے کا شوق۔ یہ اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ صحافی نہیں ہیں، کیونکہ خبر آپ کے ارد گرد ہوتی ہے۔ اگر آپ کے تجسس ہے، آپ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو پتہ گرا ہوا ہے یہ ایسے کیوں گرا ہے، اگر یہ ایسے گرتا، جب تک آپ کریٹیو سوچ نہیں اپنی کریں گے، تخلیق کو نہیں کریں گے، کوئی چیز آپ سوچیں گے نہیں اور اس کو دیکھیں گے نہیں، اس کو پرکھیں گے نہیں مختلف زاویوں سے، آپ خبر نہیں نکال سکتے۔ خبر آپ کے ارد گرد ہے، خبر
लोग जाते हुए देखते हैं और देख के उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। सहाफ़ी चीज़ों को देख के नज़रअंदाज नहीं करता, अगर वो नज़रअंदाज करता है तो वो सहाफ़ी नहीं है, और जब वो नज़रअंदाज नहीं करता तो उसको खबर भी मिलती है और अच्छी खबर मिलती है। यही सहाफ़त का असूल है। इसलिए नए आने वालों से अच्छा अब ये है कि जी अखबारात मीडिया की तादाद भी बहुत बढ़ गई है, सहाफ़त में उतनी गुंजाइश नहीं रही और यूनिवर्सिटियों की तादाद भी बढ़ गई है और बेतहाशा सहाफ़ी आ रहे हैं, इसलिए अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसमें जिसके अंदर ये 2 स्किल होंगी वो मार नहीं खाएगा। दूसरे आएंगे थोड़े अरसे के लिए काम करेंगे, छोड़ देंगे, निकल जाएंगे, फील्ड में नहीं रहेंगे। फील्ड में वही रहेगा जिसके पास ये 2 स्किल हैं और तजस्सुस है, उसका शौक़ है उसे काम करने का। तो ये शौक़ की खातिर तो आप कर सकते हैं। प्रोफेशन अब बना है, पहले तो ये प्रोफेशन भी नहीं था। माजी के सहाफ़ियों को देखें, इतने तो पैसे नहीं थे, ना तनख्वाहें इतनी थी अखबारात में। अब तो चैनलों पे लाखों में लोग ले रहे हैं और कई तो बहुत ज़्यादा लाखों में ले रहे हैं। तो अब ये प्रोफेशन बन गया है, पहले तो ये एक मिशन था और जितने भी सहाफ़ी हैं माजी में जिन्होंने काम किया वो मिशन के तौर पे काम कर रहे थे, पढ़े लिखे लोग थे। सहाफ़त होती नहीं थी, अदीब और शायर ही सहाफ़ी थे। अब ये फ़र्क आ गया है अदब और सहाफ़त में कि सहाफ़ी अलग हो गए हैं। अदीब शायरों का वैसे ही जो है वो पढ़ने लिखने का रुझान ख़त्म हुआ, तो उनकी वो जो पौध आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई। अब आपको कोई नहीं मिलेगा, वो पुराने जो गुजर गए। अब आप देखें कोई नई चीज़ तख्लीक नहीं हो रही, पुरानी चीज़ों को ही जो है वो थोड़ा बहुत रद्दोबदल करके नई चीज़ें बन रही हैं। तख्लीक का अमल जो है वो ना पढ़ने, लाइब्रेरियाँ ख़त्म होने की वजह से ख़त्म होता चला जा रहा है। सर आप बहुत इनोवेटिव भी हैं और नई नई चीज़ें हमें बताते हैं, बताते रहे भी हैं। तो यूट्यूब आजकल चल रही है, इस पे लोग ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। तो यूट्यूब पे लोगों को अपने चैनल बनाने और उन पे कामयाबी हासिल करने के लिए कोई हमें टेक्निकल चीज़ें बताएं। जैसे कि आपको पता ही है, आपको भी मैंने उस ज़माने में ऑनलाइन जर्नलिज़्म पढ़ाया है जब किसी को ये पता ही नहीं था कि ऑनलाइन जर्नलिज़्म भी कोई नया शोबा है। बल्कि मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, इसमें बहावलपुर यूनिवर्सिटी का एक वफ़द आया यहाँ पे हमारे टेलीविज़न का विज़िट करने के लिए। तो मैं उन दिनों में पढ़ा नहीं रहा था, तो मुझे इस कष्ट था कि ये फ्यूचर में ये एक शोबा आ रहा है, तो मैंने इसकी एक आउटलाइन बनाई हुई थी। तो शौकत पराचा साहब उस वक्त HOD थे, वो अपने सारे स्टूडेंट्स को लेकर टीवी के विज़िट पे आए हुए थे। तो मेरे से भी जब यहाँ मुलाकात हुई रिपोर्टिंग में, तो मैंने उन्हें कहा कि सर वो पुराने हो गए सब्जेक्ट, आप ये सब्जेक्ट पढ़ाएँ। तो जब मैंने अपनी आउटलाइन 2 सफ़े की उनके हाथ में दी, तो उस वक़्त ये MPhil की भी कदगन नहीं थी और भी चीज़ें नहीं थी। तो मुझे उन्होंने शौकत पराचा साहब ने कहा कि जनाब मेरे ख्याल से मैं नाम उनका शायद गलत ले रहा हूँ, पराचा साहब थे, डॉक्टर पराचा साहब। उन्होंने मुझे कहा कि जनाब आप ये सिनॉप्सिस बनाएं इसका और सिनॉप्सिस हमें भेजें, हम PhD की डिग्री आपको पेश कर देंगे। तो बस वो प्रोफेशनल मसरूफियत की वजह से मैं सिनॉप्सिस नहीं बना सका, उनको नहीं भेजा। तो बाद में ये MPhil वाली भी कदगन आ गई और ये PhD का भी हो गया, लेकिन ये मेरा उस वक्त से था कि ये फिर जब ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने कहा कि मैं एक नई चीज़ ऐड कर रहा हूँ और नई चीज़ की एडिशन की वजह से मैं पढ़ाने की तरफ गया, वरना मेरा पढ़ाने की तरफ कोई नहीं था। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो डॉक्टर अमजद सरफराज साहब ने एक दफ़ा ये कहा था कि जी आप अच्छे साथी होंगे, लेकिन हमने आप में से एक अच्छा जो है ना वो टीचर डिस्कवर किया है आपको। तो और मैंने आपको बताया कि उन्होंने तो मुझे परमानेंट जॉब की ऑफ़र की थी कि आप आ जाएँ। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, मैं तो शौक़ की खातिर ये कर रहा हूँ, तो मेरा असल काम तो ब्रॉडकास्टिंग ही है, क्योंकि मैं भी ये इस शोबे को भी मैंने खुद अख्तियार किया है और लिहाजा मेरी पहली जो आप कह लें कि जी प्रायोरिटी है वो यही है। बीच में ये मैं अजाफ़ी आपके लिए टाइम निकाल के तो आपको जो है अपना वक्त देता रहूँगा। तो ये इस तरह से मैं इस टीचिंग की तरह, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। मुझे अब भी जब मौका मिला, ये प्रोफेशनल मसरूफियात ख़त्म हुई, तो मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर टीचिंग करूँगा। अब मैंने ये काम किया है कि जी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की बजाय मैं लोगों को ये जो आप कह रहे हैं ये मोबाइल जर्नलिज़म एक नई चीज़ टेक्नोलॉजी आई है, मोजो के नाम से इसको कहा जाता है। तो मैं जो लोग वॉइसलेस पीपल हैं उनको मैं ये टेक्नोलॉजी सिखा रहा हूँ, मुफ्त सिखा रहा हूँ और थ्रू ये जो जदीद कम्युनिकेशन वेज़ हैं उसी से सिखा रहा हूँ। कोई पर्सनल इन टच नहीं है, तो व्हाट्सएप, टेलीफोन कॉल्स और स्काइप वगैरह इन्हीं के ज़रिए से सिखा रहा हूँ। और 6-7 लोगों को मैंने तैयार किया है, वो इस वक्त ये काम कर रहे हैं और वो रिपोर्टें बना के मुझे देते हैं, मेरे टीवी के बुलेटिन का हिस्सा बनती हैं वो रिपोर्टें, क्योंकि वो मेरे टेलीविज़न के लिए काम करने वाले ज़िले नुमाइंदे हैं जिनकी मुख्तलिफ एजुकेशन हैं, उनको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी है, तो मैंने उन्हें ट्रेन किया है और उनका काम चल रहा है और सराहा जा रहा है और वो बहुत खुश हैं।
اور دعائیں دیتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں ایسی چیز سکھا دی ہے کہ ہمیں باری باری کیمروں سے جان چھڑا دی ہے۔ یوٹیوب کی جو ہے بات وہ یہ ہے کہ جی یوٹیوب تو بہت عرصے سے پاکستان میں لوگ دیکھتے رہے ہیں اور مونوٹائز بھی بہت عرصے سے ہے، لیکن حالیہ یہ جو ریسیشن آیا ہے میڈیا انڈسٹری میں، اس نے زیادہ تر لوگوں کو یوٹیوبر بنایا ہے۔ ویسے یوٹیوب کے اوپر پہلے اب یہ پولیٹیکل پروگرام اور یہ جو سیاسی چیزیں ہیں یہ یوٹیوب پہ زیادہ ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے یوٹیوب کو لوگ دیکھتے تھے چیزیں سیکھنے کے لیے، نالج حاصل کرنے کے لیے، کسی نئی ٹیکنیک کو سیکھنے کے لیے، کسی چیز کو درست کرنے کے لیے۔ وہ ابھی بھی بہت سارے لوگ وہ کام کر رہے ہیں اور وہ چینل کامیابی سے چل رہے ہیں، لیکن یہ جو بدقسمتی سے 2-2.5 سال میں ریسیشن آیا جس میں لوگوں کی نوکریاں گئیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے، تو وہ لوگ زیادہ اس کو شفٹ ہوئے ہیں، تو یہ پاپولر ہو گیا۔ یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس میں بہت ساری ٹیکنیکس ہیں اپنے چینل کو رینکنگ اوپر کرنے کے لیے، اس کے کی ورڈز آپ یوز کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کنٹینٹ ہی کریٹ نہیں کر رہے اور یوٹیوب سے پیسہ کما رہے ہیں۔ یوٹیوب کا ہی کنٹینٹ دوبارہ یوٹیوب پہ ڈال کر بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے اور کما رہے ہیں لوگ۔ تو جو کنٹینٹ کریٹ کر رہا ہے وہ تو ایک نئی چیز پیدا کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک اچھی چیز ہے، ایڈیشن ہے۔ بے تحاشا چیزیں آئی ہیں، اس میں کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ بھی چل رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ جو ایڈیشن ہوا ہے، لوگوں کو اپنی آواز جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کا موقع ملا ہے۔ پہلے جو لوگوں کو سینسرشپ کی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب کوئی سینسرشپ نہیں رہی ہے، آپ جو جی چاہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کو لوگ سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ میں نے کیونکہ یہ ڈیجیٹل میڈیا پڑھایا بھی ہے، تو میں ابھی تک جتنے بھی ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں، پڑھانے والے ہیں، کسی یونیورسٹی نے اس کو سوشل میڈیا کا سٹیٹس نہیں دیا۔ جب آپ کسی بھی چیز کے ساتھ میڈیا کا ٹیگ لگائیں گے تو وہاں پہ ایڈیٹر کا رول بھی ہوگا، وہاں پہ گیٹ کیپنگ بھی ہوگی، وہاں پہ پالیسی بھی ہوگی، وہاں پہ جو صحافتی اصول ہیں، جو ایتھکس ہیں، ان کو بھی فالو کیا جائے گا۔ جبکہ یہ ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، ان کو لوگ غلط العام میں سوشل میڈیا کہتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ خود کو میڈیا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں سوشل نیٹ ورکنگ۔ آل دیز سائٹس آر نو سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس، ناٹ سوشل میڈیا سائٹ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا نام زاہد ہے تو آپ اپنے آپ کو زاہد کہیں، آپ کو کوئی مجید کے نام سے بلائے تو آپ مجید تو نہیں ہو جائیں گے۔ تو جو سائٹس ہیں وہ کہتی ہیں ہم سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ہیں، لیکن غلط العام میں اس کو میڈیا کہہ دیا گیا۔ میڈیا نہیں، میڈیا جہاں پہ بھی ہوگا وہاں پہ ایڈیٹر بھی ہوگا، گیٹ کیپنگ بھی ہوگی، ایتھکس بھی ہوں گے، صحافت کے نارمز بھی ہوں گے۔ تو وہ چیزیں جہاں فالو نہیں ہوتی وہ میڈیا میں۔ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے مجھے ٹائم دیا، اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ جب بھی آئندہ ضرورت پڑے گی آپ مجھے ضرور ٹائم دیں گے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی۔ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین، دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔